زینت اختیار کرو میں قربان جاؤں. میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں. آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام, بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں. اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً, عورتوں کو اشارتاً اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں. اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو. کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے, اودیاں ترے جتیاں ترٹ جاندیاں نے کپڑے ڈھو ڈھو کے, اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی. اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. یہ اس میں خفیہ پیغام ہے. میرے نبی حیا والے ہیں, پاکیزہ زبان, پاکیزہ ذات. مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو. بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی. اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد, 2 ماہ بعد, 6 ماہ بعد, 1 سال بعد یا فوراً, یہ ساری روایات ہیں, لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی, فوراً نہیں تھی. تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے, تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے, میری بیٹی کو دلہن بناؤ. اللہ اکبر. میری بیٹی کو تیار کرو. یہ میں دین بیان کر رہا ہوں, بے پردگی نہیں, بے حیائی نہیں. زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے, میرے نبی کی شریعت ہے. میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے, ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں. سبحان اللہ. قربان جاؤ. آپ نے کہا جابر شادی کی, کہا جی کی, کہا کماری سے کہ بیوہ سے, کہا جی بیوہ سے کی. کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها. ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی, وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے, بہت بڑا حصہ ہے دین کا. عبادت میرے دین کی بیس ہے. بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی. نماز نکل گئی, روزہ نکل گیا, زکوٰۃ نکل گئی, حج نکل گیا, پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی. لیکن یہ بیس کو عمارت نہیں کہتے. ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں, کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے. کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا, پرانا کپڑا پہنا, پیوند لگا کپڑا پہنا, میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا, زندگی بھر. اور آپ کے بدن مبارک سے, آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی, دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو. آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت, تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے, یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی. آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی, یہاں. تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا, چونکہ گرمی
पंखे तो है नहीं, पसीना यहाँ से नीचे गिर रहा था। उम्मे सुलैम ने नीचे बोतल रखी हुई थी और वो सारा पसीना उसके अंदर जमा कर रही थी। कहा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये आपका पसीना इकट्ठा कर रही हूँ, ये मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होता है। मेरे नबी ने कभी गंदे कपड़े नहीं पहने, कभी मैले कपड़े नहीं पहने, पुराना पहना है, पैबंद लगा पहना है, मैला नहीं पहना। मेरा दीन ये नहीं कहता कि ऐसी शक्ल में आ जाओ कि लोग भागने लग जाएं। सबसे ज्यादा इज्जत अहमियत दो। शादी के बाद माँ बाप का हक पीछे, बहन भाइयों का हक पीछे, हत्ता के औलाद का हक भी पीछे है और खामिंद का हक पहले है। बहुत सी औरतें अपनी नादानी की वजह से माँ बाप के पीछे लगकर अपने खामिंद को छोड़ देती हैं, खामिंद को जलील कर देती हैं। अपने बच्चे के पीछे लग के अपने बच्चों की वजह से अपने खामिंद को बेइज्जत करती हैं। बहुत से बाप अपने बच्चों की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं या अपने माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं। ये सब बेइतदालियां मेरे मुआशरे में हैं। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, एक दूसरे को इज्जत दो, रिश्तों को इज्जत दो। हर एक का अपना मकाम है, हर एक को अपने मकाम पर रखो। माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत न करो, बीवी की वजह से माँ बाप को बेइज्जत न करो, बीवी अपने माँ बाप की वजह से खामिद को बेइज्जत न करे। ये वो रिश्ता है जिसमें औलाद भी नहीं दाखिल हो सकती। औलाद को भी पीछे किया गया है खामिद और बीवी के रिश्ते में। और ये वो रिश्ता है जिससे मेरे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बताया है, एक निशानी। मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब। मैं टिप्स पढ़ता हूँ आयात के, सारी आयत ने। मेरी बहुत बड़ी निशानी तो मैं मिट्टी से बनाया। वाकई निशानी है ना भाई? अरे बोलो। मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द। मैंने एक आयत छोड़ दी, बाद में पढ़ूंगा। मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान का बनना। वाकई बहुत बड़ी निशानी। मिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल वन नहार। मेरी बहुत बड़ी निशानी तुम्हारा सो जाना उठना। वाकई बहुत बड़ी निशानी। मिन आयातिही युरीकुमुल बरक़ खौफन व तमआ। मेरी बहुत बड़ी निशानी बादल, बिजली, गरज, बारिश। वाकई। मिन आयातिही अन तक़ूमस समाउ वल अर्दु बिअम्रिही। मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान खड़े हुए हैं। मिन आयातिही अन युरसिल रियाह मुबश्शिरात। मेरी बहुत बड़ी निशानी कि गर्म हवाएं एकदम ठंडी होकर बादल लेकर आती। अब मैं वो आयत पढ़ता हूं जो मैंने छोड़ दी थी और जो शायद आपने इस एंगल से कभी सोचा ना हो कि अल्लाह किस चीज को अपनी निशानी कह रहा है और कितनी बड़ी बड़ी निशानियों में इसको ला रहा है। मेरी बहुत बड़ी निशानी मिट्टी से बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी जागने सोने का सिलसिला बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी बारिश, बिजली, गरज, चमक, मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान का थमे रहना, मेरी बहुत बड़ी निशानी हवाओं का बादल लाना। अब सुनो, मिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाहु अकबर। सिर्फ यहाँ यतफ़क्करून का लफ्ज़ अल्लाह लेकर आए कि गौर करोगे तो पता चलेगा निशानी क्या। मेरा अल्लाह कह रहा है कि मेरी बहुत बड़ी निशानी है कि मैंने खामिद और बीवी का रिश्ता बनाया। कभी ये इस तरफ ध्यान गया है कि ये जो हम खामिद बीवी बैठे हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी? कभी ख्याल है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने माँ बाप का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने औलाद का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने दादे पोते भी जितलाए, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने फूफी खाला भी बताई, दादियां नानियां भी बताई, उसे अल्लाह ताला ने निशानी नहीं फरमाया। निशानी किसे फरमाया? खामिद और बीवी, ये मैंने रिश्ता बनाया, ये मेरी कितनी बड़ी निशानी है। इस एक रिश्ते को बाकी रखने के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों आयात। और तलाक से नफरत का इजहार। मेरे नबी ने कहा, अली तलाक से बचना। जब तलाक दी जाती अल्लाह का अर्श कांप उठता है। नाजायज तलाक, बेजा, जरूरत की वजह से तलाक ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती। ये मैं एक इजाफा करूंगा। बहुत सी बच्चियां नहीं गुजारा हो रहा, खामिद बदतमीज है या ससुराल जालिम है, वो कहती माँ से मेरा गुजारा नहीं हो रहा,
میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹی گزارا کرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, گزارا کرنا ہوگا, یہیں رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے, یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کے بتاتا ہوں, بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے, پھر ان کی فریادیں بھی سنی, پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے, اتنا ہی گزارا کرنا ہے, بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے, ہن اسا کوئی نہیں کرنا, پیچھا مڑ کے نہ پیا میں, جی میں کرنا ہی کر, ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے, اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے, اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر, گزارا کرنا ہے, گزارا کرنا. تینوں بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا, تیری شادی کتوں کریں گے. ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو, کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا, کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات, کہیں رشتہ قریب کا ہے, لڑکی بدتمیز ہے, بچہ شریف ہے, وہ کہتا ہے ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں, میرا اس سے گزارا نہیں ہے, زبان شدید ہے. آئے میرے بھائیو, گھروں کی آبادی اللہ کی قسم, مالدار ہو یا غریب ہو, صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو, برے اخلاق سے ہوتی ہے, برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی, مجھے تعارف کرایا گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں, ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں, کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا, مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں, میرا دل زخمی ہے, میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں, میں دولت کو آگ لگاؤں, یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا, مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں, میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے, انتہائی زبان دراز ہے, میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں, 3 بچے ہو چکے ہیں, طلاق دے نہیں سکتا, میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے, لی جا سکتی ہے, نہ عیب ہے نہ تانا ہے, نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصل آباد سے ایک بچی ملی, اس کی بچی گود میں, طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے, گھر واپس جا, طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں, پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی, طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا, کیوں 3 بچیاں گھر سے نکال دی, 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے, یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ